السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6225۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خم۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تعریف کی اور وعظ و نصیحت کی۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اور قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا قاصد یعنی موت کا فرشتہ پیغام اجل لائے اور میں قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بڑی چیز چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلی، اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھامے رہو، اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی طرف رغبت دلائی۔ آخری حج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اے لوگوں، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑے رہو، اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول، وہ نبی جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے امتی ہونے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جن سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر۔ اب ہم سوچیں، کیا ہم نے آج تک کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آج ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ قرآن جسے میرے اللہ نے بھیجا ہے، کس پر بھیجا ہے؟ اس نبی پر جس کا میں امتی ہوں اور فخر سے کہتا ہوں، اس نبی پر جس نبی جو اس تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس نبی پر جس نبی سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کل حشر کے میدان میں میری شفاعت کریں گے۔ اس نبی پر اللہ نے اس کلام کو اتارا، اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا میں نے اس کتاب کو پڑھا؟ کیا میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اس میں کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جو مجھے موت دے گا، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو سارے عالم کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ اللہ جس نے جنت بنایا، جہنم بنایا، وہ اللہ جو کل حشر کے میدان میں سارے لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر وہ اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے؟ آج ہم نے اپنے مسلکوں کی کتابوں کو پکڑ لیا، اپنے فرقوں کی کتابوں کو پکڑ لیا، اپنے علماء کی کتابوں کو پکڑا، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پکڑا، اس کو سمجھا اور اس کے مطابق ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ ہدایت اس میں ہے،
میرے نبی سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ اس میں ہدایت ہے تو اسی کتاب کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملے گی اور کسی کتاب سے ہم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ اس میں نور ہے تو یہی کتاب سے ہمیں وہ نور ملے گا جس نور کے ذریعے سے ہم ہر حق اور باطل میں فرق سمجھیں گے، ہم صحیح اور غلط میں فرق سمجھیں گے۔ کسی اور میں سے ہم کو وہ نور نہیں ملے گا۔ میرے اللہ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش تک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی اس کتاب سے، کس کو؟ جو اللہ سے ڈرے گا اس کو۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے ہر چیز کو پڑھا، ہر کتاب پڑھا، آج ہمیں سب کچھ معلوم ہے اپنے فرقے کا، اپنے مسلک کا، لیکن قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہم قرآن کو پڑھتے اور اس کو سمجھتے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن برکت کے طور پر، دور کرنے کے لیے، کسی کی میت پر، قرآن خوانی میں، کسی کو ثواب بخشوانے کے لیے، حالانکہ قرآن اتارا گیا تھا ہماری پوری زندگی کو گزارنے کے لیے، کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ آج ہماری ناکامی کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا جس کتاب پر اللہ کا وعدہ ہے، جس کتاب کے بارے میں میرے نبی نے فرما کے گئے کہ اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور پتہ نہیں ہم کون کون سی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ساری محنت رائے گا جا رہی ہے۔ آج ہم میں اتنے فرقے ہو چکے ہیں، اتنے مسلک ہو چکے ہیں، اتنا بگاڑ، اتنا توڑ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ آج بھی اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں جو بات کہی گئی وہ 100% سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم پڑھیں تو صحیح، ہم سمجھنے کی کوشش تو کریں، ہم پڑھ کر دیکھیں تو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا حق؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ بھائی اللہ نے جو کہا وہ کرو اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صاف فرما رہا ہے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، پڑھا تو اس کو سمجھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا وجہ سے ہم دیکھیں کہ آج جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ، بھائی ہم دیوبندی ہیں، ہمارے میں ایسا چلتا ہے، ہم ایسا کریں گے۔ کوئی کہتا ہے بھائی ہم بریلی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہمارے میں ایسا چلتا ہے، ہم ایسا کریں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم سلفی ہیں، ہمارے میں ایسا چلتا ہے، ہم ایسا کریں گے۔ اب سوچیں کہ مرنے کے بعد میں اللہ اگر پوچھے گا کہ یہ میری کتاب میں نے بھیجا تھا اور میرے نبی نے بھی کہا تھا کہ اس کو پکڑو، اس کے مطابق عمل کرو، اس میں نے صاف لکھا تھا کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اب بتا تو کیا مر کے آیا ہے؟ دیوبندی، بریلی، سلفی، حنفی، شافعی، مسلکی، حنبلی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟
اس وقت ہم سوچیں گے ارے یہ کتاب تو میں زندگی بھر پڑھتا تھا، روز صبح اٹھتا تھا میں اس کی تلاوت کرتا تھا، لیکن میرے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے سمجھا نہیں۔ وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑے رہنا۔ اگر سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو ساروں کا عمل ایک ہو جائے گا۔ اگر ہم سب مل کر قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو سب کا عمل ایک جیسا ہوگا، تو فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم سب مل کر قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ اور یہی اللہ فرما رہا ہے، صاف فرما رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا۔ اس قرآن کو ہم نے پڑھا اور سمجھا نہیں اور اپنے اپنے فرقوں میں ہم بٹ گئے، کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں۔ کل یہی آیت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا کہ یہ میری کتاب تھی، یہ میں نے بھیجا تھا کہ اس کو پڑھ کے سمجھو، اس کے حساب سے جیو، اس میں تو میں نے صاف لکھا ہوں۔ وہ نبی جن سے ہم صفات کی امید رکھائے ہیں، اللہ فرمائے گا اس نبی نے تو کہا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پکڑو، اس کے مطابق عمل کرو، اس میں تو میں نے صاف لکھا تھا کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ میں کون سے فرقے سے آیا ہوں؟ تو سارا بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اپنے اپنے فضلقوں کی، اپنے اپنے فرقوں کی، اپنے علماءوں کی، اپنے بزرگوں کی، ہم ان تمام کتابوں کو پکڑ لیے، اس کو ضروری سمجھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب پر ہے۔ میرے نبی سے سچا کوئی نہیں۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے تو اسی میں ہدایت ملے گی، جب میرے نبی نے فرما دیا اس کتاب میں نور ہے تو اسی کتاب سے روشنی ملے گی، جب میرے نبی نے فرما دیا کہ اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو ہم اسی کتاب پر عمل کریں گے، تبھی ہم حق پر رہیں گے۔ اور اس کو چھوڑ کر ہم کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں، اور اگر ہم اپنے مسلکوں کی، اپنے فرقوں کی کتابیں پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں جو لکھا ہے اس کو اس قرآن سے چیک کریں۔ اگر اس میں یہی لکھا ہے جو اس قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے اپوزٹ میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے میرے اللہ کی بات اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب ہم سوچیں کہ کیا ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زبان کو سیکھنا پڑے گا جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آج ہم نے ہر چیز سیکھی، آج ہم نے ہندی سیکھی، انگلش سیکھی، مراٹھی سیکھی، ہم کو جو چیز کی ضرورت پڑی ہم نے اس چیز کو سیکھا، لیکن ہم نے قرآن کو ضروری نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا۔ ہمارا سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ ہم اس زبان کو سیکھتے جس زبان میں میرا اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، عربی۔ اور اگر آج بھی ہمارے پاس وقت ہے اور موقع ہے اور حالات ہیں تو ہم سب سے پہلی فرصت میں عربی زبان کو سیکھیں، تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں ویسے ویسے وہ بات ہمارے دماغ میں سمجھ میں آتی جائے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، کیا نہیں کرنے کو کہہ رہا ہے، کیسے میرا اللہ خوش ہوگا، کیسے ناراض ہوگا، کیسے وہ انعامات دیتا ہے اور کیسے وہ ہماری پکڑ کرتا ہے۔
جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا دے گا، اور جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میرا اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو کم سے کم جس زبان کو ہم جانتے ہیں اس زبان میں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر ہمیں پڑھنے بھی نہیں آتا تو اللہ نے اتنی آسانی کر دیا، آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں قرآن کا ترجمہ ہے، پوری قرآن ہے، تو ہم کم سے کم روزانہ اس کا ترجمہ سنیں، بھلے 4 ہی لائن سے ہی، یا تو عربی سیکھ کر 4 لائن پڑھیں اور اس کو سمجھیں، نہیں تو ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں تو اس کا ترجمہ سنیں اور سوچیں کہ یہ اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ میں جو چیز کر رہا ہوں، اگر وہ چیز کرنے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کروں، اگر جو چیز میں کر رہا ہوں اگر اس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ مجھے منع کر رہا ہے، تو ترنت اس کو چھوڑ دوں۔ جب میرا اللہ فرما رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، تو میں ہمیشہ مسلمان رہوں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اب کوئی مجھے کچھ بھی بولے، کچھ بھی سمجھائے، میں ایک ہی جواب دوں گا کہ بھائی میرا اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، تو میں ہمیشہ مسلمان حالت میں رہوں۔ میرا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا، تو میں فرقوں میں نہیں بٹوں گا، میں تو وہی ہوں جو میرا اللہ کہا ہے۔ میرا اللہ بولا ہے تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں۔ اب نہ میں دیوبندی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ بریلی، نہ سلفی، نہ حنفی، نہ مسلکی، نہ حنبلی، نہ شافعی۔ جب سارے لوگ ایک کتاب کو پڑھیں گے اور ایک کتاب پر ایک ہی طریقے کا عمل کریں گے تو خود بخود ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ اور جب تک ہم ایک اللہ کی کتاب کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے مطابق عمل نہ ہی کریں گے، تب تک ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ایسا ڈر عطا فرما جیسا تجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد کبھی کوئی گمراہی نہ ہو، ایسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما کہ جس کے بعد ہدایت نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔